جو انسان اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ انسان؟ اس کی بڑی وجہ قرآن نے پیش کیا، وہ وجہ سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا ہے کہ حب الخیر لشدید، وہ اس میں شدید جو شدت سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹینسٹی کو بتایا کہ اس میں بری طرح مبتلا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ باولا ہو گیا ہے، اس کو بس ایک ہی فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ کہ مال زیادہ سے زیادہ کہاں سے کماؤ، کیسے کماؤ، اور پھر اس مال کو کمانے کے اندر اس نے اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ وہ جو مال کما رہا ہے آیا وہ حرام ہے یا حلال ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا گویا اس نے جہنم کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈالا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہیں اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج کے اس بیان میں سورہ عادیات جو آخری پارے کے اندر موجود ہے، 100 نمبر کی سورہ قرآن کے اندر، اس کی تلاوت اور ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اسی سورہ کو بنیاد بنا کے آج کی جو ہماری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے ہم بطور تمہید یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ انسان جو بڑا تھڑدلا واقع ہوا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کفران نعمت کرتا ہے اور اکڑنے اور پھولنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو سلب کرتا ہے، چھین لیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ واویلا مچاتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا اور میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا۔ پھر ایک اور بات جو اس سورہ کے پس منظر پہ اور اس سورہ کے جو پورے بیک ڈراپ پہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں اس وقت عرب کے اندر بھی اور تا قیامت پوری دنیا میں انسان جو برائی کرتا ہے، انسان کو جو موقع ملا ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی کرے چاہے برائی کرے، لیکن جب انسان برائی کرتا ہے اور دھڑلے سے برائی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے، وہ جو چاہے جیسی چاہے منمانی زندگی گزارے گا اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اس کے پاس بہت طاقت اور پاور ہے، تو اس دنیا میں تو کوئی مائیکل لال نہیں ہے جو اس سے کوئی پوچھ گچھ کرے، اور یہ آخرت وغیرہ تو ہونی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان کی سوچ، جو انسان کی روش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ سورہ کے اندر جو ہے بہت سخت پکڑ کی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے
رہنما خطوط ہے، عمل کے لیے بہت سارے پہلو ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال کو لوگوں کے سامنے پیش کی۔ کس چیز کی مثال کو پیش کی؟ گھوڑے کی مثال کو پیش کی۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے گھوڑے کی۔ کون سی گھوڑے کی؟ جب وہ پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اسی حالت میں کسی مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ عرب کے ان قبائل کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں پہ ایک قبیلہ جو ہے، جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا، وہ کسی دوسرے کمزور قبیلے کے اوپر حملہ کرتا تھا، اور حملہ کرنے کے لیے وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، رات بھر سفر کرتے تھے اور عین صبح سویرے جو ہے وہ چھاپا مارتے تھے تاکہ جو مقابل میں قبیلہ ہے وہ نیند میں بھی ہو اور اتنا اجالا ہو کہ ان کو جو ہے حملہ کرنے میں آسانی ہو، اور لوٹ اور غارت مچاتے تھے۔ اور یہ ایسا نہیں تھا کہ جو قبیلہ کسی کمزور قبیلے کے اوپر حملہ کر رہا ہے صرف وہ اطمینان میں تھا، بلکہ یہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کل کوئی دوسرا تھا اس سے زیادہ طاقتور قبیلہ اس کے اوپر حملہ کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ایک لوٹ مار مچی ہوئی تھی، لوگ جو ہے آخرت کو بھلا کر ایک دوسرے کے اوپر جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کیا کرتا تھا؟ دوسروں کو جو ہے وہ نقصان اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہم ان آیتوں کو آج کے پس منظر میں بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گھوڑے کی مثال تو پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اپنی بات کو رکھی کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی۔ لیکن ہم کو قرآن مجید کو جب ہم ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ جب سمجھتے ہیں تو مفسرین یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے کسی چیز کی قسم کھائی، بلکہ دو بڑی وجہ اس کی آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بطور ثبوت، بطور گواہ جو ہے کسی بات کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کا یہ دستور ہے، اگر آپ کسی کے اوپر کوئی دعویٰ داخل کرے کہ اس نے صاحب میرا یہ مال لوٹا ہے، تو عدالت کیا کہے گی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا، ہے نا؟ کوئی بھی کسی بھی قسم کا دعویٰ انسان اگر کرتا ہے تو اس کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اب نعوذ باللہ اللہ کو تو اس بات کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اگر کوئی دعویٰ کرے اور اللہ کو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن ہم جیسے موٹی عقل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو بھی ثابت کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے دعویٰ کیا پیش کیا ہے۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عادیات میں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہ انسان جو ہے در حقیقت اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور اس دعوے کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے کس کو بطور گواہ پیش کیا؟ گھوڑے کو پیش کیا۔ تو یہ ایک بات قسم کے ضمن میں۔ دوسری بات قسم کے ضمن میں یہ آتی ہے، جو مفسر کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی، کہ وہ سوچے۔ قرآن دیکھیے یہی اصل میں قرآن کی خاص بات ہے کہ قرآن جو کہتا ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کوئی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ پھر کہا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ بہت ثواب کمانا ہے، لیکن قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کی آیتوں پر سے گزرتے ہیں آپ دیکھیے تو وہاں پہ تو گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، عمیق گہرائی ہوتی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم گھوڑے کے اوپر ذرا غور و فکر کرو نا، کہ جو ہم نے تم کو گھوڑا عطا کیا۔ اب آپ ذرا پس منظر پہ جائیے کہ عرب میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا سوائے گھوڑے اور اونٹ کے، مطلب ہوائی جہاز، موٹر گاڑیاں، روڈ سسٹم، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت سفر کرنا ہو تو اونٹ اور گھوڑے کا استعمال کیا جاتا تھا، اور جنگ کے موقع پر جو خاص طور سے گھوڑوں کی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔
اور گھوڑا اس وقت ایسے بھی ہر گھر کے اندر ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. ایک سب سے بڑا ایسٹ انسان کا جو اس وقت ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ گھوڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت گھوڑے کی مثال دے کے بتائی کہ دیکھو یہ ہم نے تم کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کے اوپر تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں دی ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت انسان کو دی تھی، اس وقت گھوڑے کی اللہ نے مثال پیش کی، تو یہ نعمت پانے کے بعد انسان کا رویہ، انسان کے لیے نعمت پانے کے بعد جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وہ شکرانے نعمت کی روش اختیار کرتا. وہ کیا کرتا؟ نعمت پانے کے بعد میں شکرانے نعمت والی زندگی اور شکرانے نعمت والا طریقہ اختیار کرتا. تھینکس گیونگ والی زندگی ہوتی اس کی. لیکن قرآن جو بات پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان نے کیا کیا؟ اللہ نے جب اتنی بڑی نعمت دی، اس نعمت کو پانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کفرانے نعمت والی زندگی گزاری اور اس نعمت کا اس طرح سے مس ٹریٹمنٹ اور اس طرح سے غلط استعمال کیا کہ اس سے صرف اور صرف انسانیت کو کیا کیا؟ تکلیف، نقصان اور تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا. تو یہ سب سے پہلی بات ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے. اب بھائی اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اپنی زندگیوں میں بھی جھانکیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بات تو یہ نہیں ہے نا کہ اگر گھوڑے کی مثال پیش کی گئی تو 1400 سال پہلے گھوڑا تھا، صاحب میرے پاس تو گھوڑا ہی نہیں. یہ تو ایک مثال تھی، یہ تو ایک ایگزامپل تھا، یہ تو ایک سمبولک بات تھی کہ دیکھو جو سب سے بڑی نعمت ہے، گھوڑا مطلب ایک سب سے بڑی نعمت. تو آج انسان کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ مجھے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اللہ نے دیا ہوا جسم، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا وقت، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں اگر میں جس کا شمار کرنا چاہوں. اور اس سے آگے بڑھ کر جب ہم بات قوموں کی کریں گے، جب ہم بات علاقوں کی کریں گے، جب ہم بات کنٹریز کی کریں گے، تو ان کے پاس جو ہے بڑی طاقت میسر ہوتی ہے. ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں بھائیو، ان کے پاس ایٹامک ویپنز ہوتے ہیں. اور انسانی تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے جو بات قرآن پیش کر رہا ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی، ایٹامک طاقت دی، تو یو ایس اے نے کیا کیا؟ جاپان کے اوپر وہ ایٹامک طاقت کا استعمال کیا. ورلڈ وار میں کیا ہوا بھائی اور بہنوں؟ انسانوں نے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی اس نے کیا کیا؟ کمزور کو رونگ دیا. اور آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو، کہ جو طاقتور ہے وہ ناحق کیا کر رہا ہے؟ کمزور اور مظلوموں کو جو ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ ذرا غور کرو کہ یہ جو طاقت، یہ جو نعمت ملی ہے، یہ یوں ہی نہیں ملی ہے کہ تم جیسے چاہو اس کا استعمال کرو. اور بھائیو، ہم جب بات ایسی آتی نا، ہم کو لگتا ہے کہ صاحب میں تو کوئی ملک کا مالک نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں. ہاں، لیکن مجھے بھی جو طاقت ملی ہے، مجھے جو اثر اور رسوخ ملا ہے، میں اس کا کیسے استعمال کر رہا ہوں؟ میرے پڑوسی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے ماتحتین کے ساتھ، میں اپنے علاقے میں جہاں رہتا ہوں وہاں میں اپنی طاقت، میں اگر کسی پوزیشن پر ہوں، میں اگر کسی منصب پر فائز ہوں، تو اس منصب کا جو مجھے صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس پوزیشن کا جو مجھے صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیا میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ غرض یہ کہ ہر وہ بڑی سے بڑی نعمت اور ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے کہ ذرا غور کرو کہ کتنی نعمتیں ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں کے باہر کھانا ایسا پھینکا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہے ہم کھاتے کم ہے اور ضائع زیادہ کرتے. اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے. اب بتائیے کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا لگتا ہے ہم کو؟ ہم اپنی منمانی زندگی گزارے، جیسی چاہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرے، اور پھر اللہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے؟ یہ نہیں ہوگا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات آیت کے جو بین سطور میں آتی ہے، یعنی گھوڑے کو اللہ نے بطور مثال پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھوڑے پہ بھی ذرا غور کرو کہ یہ گھوڑا تمہارا نوکر ہے نا،
گھوڑا تمہارے ماتحت ہے اور اس گھوڑے کا تمہارا کیا ایکویشن ہے؟ اس گھوڑے کی چند ایک ضرورتیں ہیں جن کو تم پوری کرتے ہو. تم نے نہ اس گھوڑے کو پیدا کیا، نہ اس گھوڑے کی موت کی تم ذمہ دار ہو. اس کی جب موت اللہ نے لکھ دی ہے تبھی اس کی موت واقعی ہوگی. تم تو بس اس کی کچھ ایک ضرورتوں کو پوری کر رہے ہو، لیکن ریٹرن میں وہ گھوڑا تمہارا کتنا وفادار ہے. ذرا اس پہ بھی غور کرو نا کہ وہ گھوڑا کیسا غیر معمولی وفاداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جنگ کے موقع پر تو تمہاری خاطر اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تم اس گھوڑے سے سبق لو کہ یہ گھوڑا کتنا وفادار ہے. تو تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، ہر ضرورت کو. چاہے تمہیں اسے احساس ہو نہیں ہو، تم کو جو ایک چھینک آتی نا، ایک چھینک، اگر اللہ چاہے تو اس چھینک کو روک دے. تمہاری سانس جو رکتی نا، اسی لیے ہم الحمدللہ کہتے کہ تمہاری جو سانس رکتی ہے، اللہ اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری سانس کو روک دے. تم کو جو پانی نصیب ہوتا ہے تم کو احساس نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک ایک گھونٹ پانی کا جو تم اپنے حلق سے اتار رہے ہو، اور جتنی نعمتوں کو اللہ کے مزے سے کھا پی رہے ہو، اور اللہ نے دی ہوئے جو جسم ہے، جو صلاحیتیں ہیں، اس کو جو استعمال کر رہے ہو. تو یہ تمام نعمتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا، کیا ڈیمانڈ تھا، کیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ تم گھوڑے سے سبق لیتے اور شکرانی نعمت والی روش اختیار کرتے. تم بھی اپنے رب کے وفادار بنتے جیسے گھوڑا وفادار تھا. تم باغی نہیں بنتے، تم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، تم سرکشی نہیں کرتے، تم انسانیت کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تم دوسروں کا جو ہے وہ مذاق اور مسخرے نہیں اڑاتے، تمہاری ذات سے کسی کو اذیت اور شر نہیں پہنچتا، تم سراپا خیر ہوتے. یہ اصل میں وہ بات ہے، پہلی بات. اب آئے دوسری بات کی طرف جو قرآن نے پیش کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. یعنی کوئی اور گواہی بھی لانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے، جیسے عمل وہ کر رہا ہے، جیسے کرتوت، جیسے حرکات وہ کر رہا ہے، وہ اس بات کے اوپر گواہی دے رہی ہے کہ سراسر بغاوت والی زندگی ہے بھائیوں. صبح سے لے کر رات تک اور حیات سے لے کر موت تک جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے بھائیوں کہ اللہ کی کتنی زیادہ غیر معمولی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، کتنی ساری عنایتیں ہیں ہمارے اوپر، اور ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، صرف اور صرف کفرانی نعمت والی زندگی کا. ہم رب کو راضی کرنے کے بجائے رب کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بغاوت والی زندگی گزار رہے ہیں. اور قرآن نے پھر آگے دیکھیں یہ بھی کہا کہ یہ جو انسان اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ انسان؟ اس کی بڑی وجہ قرآن نے پیش کیا، وہ وجہ سن لیجئے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ ہے کہ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یہ جو طاقت کا مس یوز ہے، یہ جو ہے نا، ہم کو دکھ رہے ہیں بظاہر کہ امریکہ کیا کر رہے ہیں، عراق پہ حملہ کر رہا ہے اور افغانستان پہ حملہ کر رہا ہے، یہ تو بظاہر آن دا فیس آف اٹ ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل تو وہاں کی جو تیل کی کنویں ہے، اصل جو طاقت کا جو استعمال ہے وہ کیوں ہے کہ پیسہ مال جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ حاصل ہو. یہ اصل وجہ ہے. اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا ہے کہ حب الخیر لشدید، وہ اس میں شدید جو شدت سے بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹینسٹی کو بتایا کہ اس میں بری طرح مبتلا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ باولا ہو گیا ہے. اس کو بس ایک ہی فکر ہے. کیا فکر ہے؟ کہ مال زیادہ سے زیادہ کہاں سے کماؤ، کیسے کماؤ. اور پھر اس مال کو کمانے کے اندر اس نے اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ وہ جو مال کما رہا ہے آیا وہ حرام ہے یا حلال ہے. اس کے لیے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سب جائز ہے بھائیو آج. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا گویا اس نے جہنم کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈالا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اور وہ ایسا مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو بس دن رات یہی فکر ہے، اس کا منتظر نظر صرف اسی لیے ہے، وہ اسی لیے جی رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ دنیا کو کیسے حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ دنیا کو کیسے بٹورے، زیادہ سے زیادہ پیسے کو کیسے کمائے، زیادہ سے زیادہ پیسے کو کیسے سمیٹے۔ اور حدیث کے الفاظ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی حالت یہ ہے کہ اگر اسے 2 واتی بھر کے بھی سونا دیا جائے، 1 تولہ 2 تولہ نہیں، 40 تولہ نہیں، 2 واتی بھر کے بھی سونا اگر دیا جائے تو اس کی ہرس جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ تیسری وادی کی تمنا کریں گی۔ فرمایا اس کا جو پیٹ ہے نا وہ تو صرف مٹی سے ہی بھرے گا، جب اس کی موت ہوگی نا تو مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھرے گا۔ یہ جو ہرس، یہ جو لالچ اور یہ جو مال کی محبت میں صرف دنیا کو اس نے اپنا مقصد بنایا نا، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دیا ان نعمتوں کا ایسا مس ٹریٹمنٹ اور ایسا مس یوز کر رہا ہے کہ وہ بھول گیا کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں اسے کیوں دیے۔ ہونا کیا چاہیے تھا بھائیو، ہم آتے اس پر۔ اس نے جو روش اختیار کی ہو گیا ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، موج مستی کرو، کھاؤ پیو، ڈھابوں پہ جاؤ، ہوٹلوں میں جاؤ، یہاں گھومو وہاں گھومو، صرف تفریح کرو، عیش آرام والی زندگی۔ اللہ نے اس کو ایک بامقصد زندگی دیا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو عدل کس کو قائم کرتا، وہ نیکی کو پھیلاتا، وہ برائیوں کو روکتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس دنیا کے اندر عدل و قسط کو تو بگاڑ دیا، درہم بھرم کر دیا۔ جو طاقت اللہ نے دی تھی اس کو، جو پیسہ اس کو دیا تھا، جو بڑی بڑی نعمتیں اس کو دی تھی، اس نے نیکی کو پھیلانے کی بجائے صرف اور صرف برائی کو پھیلانے والا، برائی کا ایجنٹ بن گیا ہے وہ، اور برائی کو روکنے کی بجائے وہ تو صرف برائیوں کو دھڑلے سے کر رہا ہے۔ بڑی سے بڑی جرائم کر کے انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، صاحب میرے پاس بہت پاور ہے، میرے پاس بہت طاقت ہے، میں ساری چیزوں کو سیٹ کر سکتا ہوں، میں ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد جو روش، جو رویہ ہونا چاہیے تھا بھائیوں، وہ کیا ہونا چاہیے تھا، وہ شکرانے نعمت والی روش ہونی چاہیے تھی۔ شکرانے نعمت کیا ہے بھائیوں اور بہنوں؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ دل کے اندر انسان محسوس کرے کہ واقعی میرے رب نے مجھ پر کتنا فضل کیا۔ آپ ذرا بیٹھے اور غور کریں نا کہ اللہ کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں ہم کو ملی ہے، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر۔ آپ جائے کوئی ہاسپٹل میں اور دیکھیں لوگوں کی کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، اور کیسے لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو دل سے ہم جو ہے ان نعمتوں کو پانے کے بعد کیا کرے، شکرانے نعمت کرے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے کیسی غیر معمولی طاقت ان کو عطا کی تھی، اور بلند چھپکتے ملکہ سپا کا کیا ہو گیا، تخت ان کے پاس آ گیا، لیکن ان کی قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا وہ کیا ہے، وہ نعمت کو پانے کے بعد میں وہ اکڑنے نہیں لگے، پھولنے نہیں لگے، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ طاقت، یہ دولت، یہ تو قارون نے کہا، یہ تو قارون نے کہا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری طاقت، یہ میری محنت کا نتیجہ یہ سارا۔ اور آج کے زمانے کی جو قارون ہے نا بھائیوں، وہ یہی الفاظ استعمال کرتے کہ یہ جو بزنس ہے نا، یہ جو جاب ہے نا، یہ جو کریئر ہے نا، یہ میرا ٹیلنٹ، یہ میری طاقت، یہ میری محنت، وہ جو میں نے چتورائی استعمال کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ارے یہ ٹیلنٹ دیا کس نے؟ تم تو باولے بھی پیدا ہوتے نا، تم کو طاقت کرنے، محنت کا، یہ سب کا جو نعمت یہ دیا کس نے؟ یہ اللہ کی عطا تھی، تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس ضمن ایک بات کہتا چلو کہ لوگوں کے پاس ورثے میں بہت ساری پراپرٹی آتی ہے، باپ کی، دادا کی نکلتی ہے، بہت لوگوں کی کلیان میں بھی اور اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی آتی ہے، اور اس پراپرٹی کو پانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ شکرانے نعمت کی روش سب سے پہلے تو یہ تھی کہ پراپرٹی کا صحیح تصرف اپنے وارثین میں کرتے، وارثین کو ان کا حق دیتے۔ بہنوں کو تو کبھی کوئی کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے، اور دور کا رشتہ دار ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا وارث میں کوئی وراثت میں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سمجھ دی ہے نا، وہ اپنی چتورائی سے کیا کرتا ہے، پیپر گھماتا ہے۔ بھائیو ارے تجھے یہ ساری پراپرٹی دی کس نے؟ تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کی عطا کرتا تھی، لیکن تو کیا کر رہا ہے، تو نے اس نعمت کو پانے کے بعد کفران نعمت والی روش اختیار کی، اللہ کو ناراض کرنے اور شدید ناراض کرنے والی بات جو روش اختیار کی۔ اور کل قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے سورہ نساء میں وعید ہے کہ سخت جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ سن لے،
جو لوگ وراثت میں غفلہ کرتے ہیں سن لے، جو اپنی بہنوں کے حق مارتے ہیں سن لے، جو وارثین کے حق مارتے ہیں، جو یہ سمجھتے کہ اس دنیا میں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، قیامت میں ایسی سزا، ایسی ان کے لیے سزا بھگتیں گے نا کہ جہاں وہ کوئی بچ کر نہیں نکلنے والے۔ یہ سارا ان کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی عطا تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ اس اللہ کی نعمت کو، وہ شکرانے نعمت انصاف کے ساتھ جو وارثین کا جو حق ہے ان تک پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں، آج بھی اس روش سے نہیں باز آ رہے۔ آگے چلے دیکھیں کہ جب نعمتیں ملی تو پہلی بات تو دل میں اس کا شکران محسوس کرے، دوسرا زبان سے الحمدللہ کہے، زبان سے الحمدللہ کہتے رہیے بھائیو، کتنی نعمتیں ہم لوگ نہیں اس کا احاطہ کر سکتے۔ اور تیسری سب سے اہم بات کہ وہ ایسی زندگی گزارے جو شکرانے نعمت والی زندگی ہو، وہ نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا استعمال خیر کے، فلاح کے، بہبود کے کاموں میں استعمال کرے۔ جو دولت، جو طاقت، جو قوت اللہ نے ان کو دی ہے اس سے انسانیت کا بھلا ہو، انسانیت کا فائدہ ہو، صرف اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر نہ رکھے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں پورا نقشہ پیش کرنے کے بعد جو آخری جملے استعمال کی وہ دیکھے کہ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور۔ کیوں کر رہا ہے انسان یہ؟ کیا سمجھتا ہے وہ کہ مرنے کے بعد کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہونے والی ہے، کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوگی۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ یا آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، جب مٹی ہو جائیں گی، جب جل کر خاک ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ لاجک نہیں ہے نا اس کے پیچھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں لاجک، اور سائنس بھی بتاتا ہوں۔ لاجک یہ ہے کہ جس نے پہلی بار تخلیق کی اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، بعد میں اس کا ری انوینشن ہمیشہ ایزی ہوتا ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک ڈی این اے ہے نا، ایک ڈی این اے، اس سے پورا انسان واپس بنایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کا ڈی این اے مل جائے تو اس سے پوری انسان کی تخلیق، اور ایک ڈبی کے اندر ہزاروں ڈی این اے آ سکتے۔ تو یہ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے۔ اور وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ کیا سمجھے اس نے کہ دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزارے اور کوئی پکڑ، کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوگی، چھٹی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھٹی نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کا، ہر عمل کا حساب لیں گے۔ اللہ نے جو جو نعمتیں بخشی نا، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ صرف اپنے آپ پر، اپنے بال بچوں پر، یا جو محتاج، جو مسکین ہیں ان پر بھی خرچ کیا؟ کیسی زندگی گزارے تم نے؟ یہ جو جوانی دی تھی، یہ جوانی تو اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ جوانی رب کی راہ میں جو قربان ہوتی، تم نے جوانی کو صرف عیش میں، عشرت میں اور عیاشیوں میں گھما دیا۔ ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو طاقت دی تھی، جو پاور دیا تھا، اس پاور کا کیا استعمال کیا؟ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اور سینوں میں جو کچھ مدفون مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اب آپ بتائیں صاحب، سینوں میں جو کچھ مخفی ہے، یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ بڑی بڑے کیسز کو ہم کیا کر سکتے ہیں، سیٹ کر سکتے، گواہ کو خرید سکتے ہیں، ثبوت کو ایڈجسٹ کر سکتے، ساری چیزیں طاقت، پیسے کے بلبوتے پہ ممکن ہو سکتی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں۔ اللہ کی عدالت میں نہیں بھائیو، اللہ کی عدالت میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سینوں میں جو کچھ مخفی نہیں، کوئی عمل کو کس نیت کے تحت کی اللہ تعالیٰ تو وہ بھی برآمد کر کے بتا دیں گے۔ عمل تو بظاہر نیک ہو سکتا ہے، عمل تو بظاہر کیا ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، لیکن کس نیت کے تحت؟ ہم جانتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا۔ کون ہوگا اس میں؟ سب سے پہلے تو شہید۔ ہم جانتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ کیا، اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تم کو کتنی نعمتیں عطا کی گئی تھی، طاقت، شجاعت، بہادری عطا کی گئی تھی۔ وہ اپنی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، ہاں میرے رب تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی، پھر تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ میں نے تیری راہ میں لڑا اور یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے شہید کہے، اور یہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، اب گھسیٹ کر اس کو جہنم کے بل لے جاؤ۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت علم سے نوازا تھا، جو قرآن پڑھاتا تھا، جو بڑے بڑے واعظ، بڑی بڑی نصیحتیں، بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا،
اس کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پتہ تجھے یہ جو علم عطا کیا گیا تھا یہ کیا اللہ کی نعمت تھی؟ نہیں، وہ کہے گا واقعی بہت بڑی نعمت تھی، اس کا کیسا استعمال کیا؟ تیری راہ میں لوگوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ بڑا عالم کہے، بڑا قاری کہے، یہ تو مل گیا دنیا میں، جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں مل گیا، آپ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اور پھر اس سخی کو لایا جائے گا جس نے مال کو لوگوں پہ خرچ کیا۔ کہا تو نے یہ مال کیا کیا؟ اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ تو تجھے لوگوں نے تو سخی کہا کہ وہ کیا فلنتھروپسٹ ہے۔ آج دیکھیے ماڈرن زمانے میں اصطلاح کیا ہے، فلنتھروپسٹ۔ وہ صاحب نہ بڑے فلنتھروپسٹ ہے، بڑے خیر کے کام کرتے، بڑے نیکی کے کام کرتے، بہت پیسہ لٹاتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے، وہ اس لیے کر رہے کہ لوگ ان کو جو ہے سخی کہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ تو دنیا میں ہو گیا نا۔ تو اگر کوئی عمل ہم نے اس لیے بھی کیا کہ دنیا میں ہماری واہ واہی ہو، دنیا میں ہم کو اس کا بدلہ ملے، تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو بدلہ مل جائے گا، لیکن قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا بھائیوں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سورہ عادیات جو چیخ چیخ کے جس بات کے تذکرہ کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی، اللہ نے تو مثال گھوڑے کی پیش کی کہ کتنا سپر پاور اللہ نے دیا، لیکن اس کا استعمال کیسے ہوا؟ انسانیت کو تباہ کرنے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمت پانے کے بعد شکرانے نعمت والی روش اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کفران نعمت والی روش اختیار کی، رب کو ناراض کرنے، رب کی بغاوت والی زندگی اختیار کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اصل بات کیا ہے کہ انسان مال اور دولت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، بری طرح مبتلا ہے، اور اس نے اس بات کو بھول گیا کہ کل قیامت میں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر بدی کی ہوں گی نا، انسان کو لگتا ہے کہ میں نے چھپ کے موبائل کے اندر انٹرنیٹ پہ فلاں جگہ ایسی برائیاں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ ذرہ برابر بھی بدی اس کے سامنے دکھائی جائیں گی۔ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے بھائیوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ حقیقت اس وقت ان کا رب جو خوب باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، یعنی اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ میرا بندہ آیا جہنم کا مستحق ہے یا جنت کا۔ جیسی زندگی یہ گزار کر آیا ہے، یہ شکران نعمت والی زندگی ہے یا کفران نعمت والی زندگی ہے؟ یہ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی جیا یا رب کی بغاوت میں اس نے اپنی زندگی گزارا؟ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں تو بظاہر ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں کہ آج جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں، بڑی سے بڑی نعمتیں، ہم کیا کریں؟ ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں۔ شکرانہ ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دل میں محسوس کریں کہ واقعی اگر اللہ نہیں چاہتا تو مجھے یہ نعمت نہیں ملتی، میرا کمال نہیں تھا۔ پھر زبان سے الحمدللہ کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ، اور ایسے عمل کرے جو رب کو راضی کرنے والے ہو۔ میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔